اچھا، سننے میں یہ آیا کہ آپ کو اچھی خاصی آفریں ہوئی لیکن آپ نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جب دیکھا لوگوں نے، خاص طور پہ جو مد مقابل بڑے پولیٹیشنز ہیں، نہیں ہو سکے. پرچیاں وغیرہ دی تھیں؟ بس یہ تھانوں کے ذریعے یا جناب فون کالز کے ذریعے یا کسی وڈیرے کے ذریعے اچھا، جو ہے ساتھیوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی. اچھا یہ بتا سکیں گے کہ کتنا ریٹ لگایا انہوں نے، قیمت کیا لگائی تھی؟ لب آزاد چینل کے دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے اسلام محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے اندر جو اسپیشل گیسٹ ہیں پھر دوبارہ سے تشریف فرما ہوئے ہیں جناب چودھری شفیق الرحمان وڑائچ صاحب. ان سے بات چیت کریں گے اور الیکشن کے حوالے سے اسپیشلی اور آپ کی جو پولیٹکس ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے محترم؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جو اب الیکشن کے دن بالکل قریب آ چکے ہوئے ہیں تو کیا محسوس کر رہے ہیں، لوگوں کا کیسا رسپانس رہا؟ ہماری مہم جی تقریباً 2 ماہ سے چل رہی ہے. الیکشن مہم جو ہماری کمپین ہے، اس وقت ہم فائنل راؤنڈ میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس میں ہم بالکل جو ہے نا پرسن ٹو پرسن جو ہے نا ملاقاتیں کر رہے ہیں، مراکز میں جا رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں. میں خود اپنا منشور لے کے ایک دکان پہ اور ڈور ٹو ڈور الحمدللہ میں جا رہا ہوں. جی. تو یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیشین کے لیے، خاص طور پہ جب اس نے دیکھنا ہو کہ میرے حوالے سے عوام کی رائے کیا ہے. جی جی. تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جی. ہم نے معروف بڑی مارکیٹیں اسلام آباد کی کور کی ہیں، اتنی محبت ہمیں ملی تاجر حضرات کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، ڈور ٹو ڈور کمپین کے حوالے سے لوگوں نے الحمدللہ جگہ جگہ ہمارا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا، پتیاں نچھاور کیں اور ہار ڈالے اور جناب ایک زبردست انداز سے ہمیں ویلکم کیا گیا. تو الحمدللہ میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمپین اس وقت حلقے میں نمبر 1 پہ ہے. زبردست. اچھا، آپ کو کافی ٹائم سے میں اپروچ کر رہا تھا کہ آپ دوبارہ سے آپ ہمارے شعبے تشریف لائیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ دن رات بیزی ہیں، اتنا آپ کا بیزی شیڈول ہوتا ہے، تو آپ سوتے کس وقت ہیں؟ جی واقعتاً یہ بیزی شیڈیول تو ہوتا ہے اور سارا دن یہ سلسلہ رہتا ہے، صبح سے لے کے رات گئے تک الحمدللہ ملاقاتیں، میٹنگز، کارنر میٹنگز، کمپین، سارا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے. تو بہرحال ٹائم تو مینیج کرنا پڑتا ہے اور ٹائم مینیج کر کے جب بندہ کام کرتا ہے تو کام زیادہ ہو جاتا ہے اس سے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بتائیں کہ آپ بنیادی طور پر ایک سیاسی ورکر تھے یا ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے آپ خدمت کر رہے تھے عوام کی؟ تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. میں ان دونوں چیزوں کو الگ نہیں سمجھتا جی. میں ان دونوں چیزوں کو بالکل ایک سمجھتا ہوں. وہ کیسے؟ جہاں تک میری ذات کا مسئلہ ہے تو میں جب طالب علم تھا اور اس وقت ہم نے ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا آغاز کیا. MTM ایک فورم ہوتا تھا پاکستان کے اندر، یہ ساری طلبہ تنظیموں کا متحدہ طلبہ محاذ کے نام سے. تو ہم نے اس پہ بہت ایکٹیویٹیز کی، بڑے پروٹیسٹ، مظاہرے، اور یہ لاہور بیس تھا، میں اس وقت لاہور ہوتا تھا. تو وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا. پھر کافی سال یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر میں کچھ اور ذمہ داریوں پہ آ گیا تو پھر ہم نے خدمت کا نظام شروع کیا. تو الحمدللہ 20 سال سے تقریباً اسلام آباد میں یہ کام کر رہا ہوں. مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں. اب اس میں یہ جو بات ہے کہ سیاست اصل میں سمجھیے گا کہ یہ خدمت ہی ہوتی ہے. خدمت انسانیت اصل میں سیاست کا ہی دوسرا نام ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم نے سیاست کے بالکل الگ سے ایک ورژن متعارف کروا دیے. یہ لوگوں نے کرپشن کی، لوگوں نے مال بنائے، کمیشن لوگ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے. یہ پولیٹیشنز کا کام ہے. جی جی. تو وہ یہ اس انداز سے ہی انہوں نے سیاست کا یہ ورژن متعارف کروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک نیکی ہے، سیاست ایک عبادت ہے، اور ہم نے الحمدللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ سیاست سیکھی ہے. یہ عبادت کب بنے گی؟ جب یہ خدمت انسانیت ہوگی. جی. یہ واحد ایک ورژن ہے سیاست کا جو شرعی بھی ہے، جو ہم سے متعلق بھی ہے، جو پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے لازم ہے. اور انشاءاللہ تعالی خدمت کی سیاست جب ہم لے کے آئیں گے، اصلی خدمت کی سیاست، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح ہمارے معاشرے تبدیل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ خدمت کے ساتھ ساتھ مذہبی شخصیت بھی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ووٹس کی تو کیا تمام تر کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ووٹ دیں گے؟ بنیادی طور پہ میں مذہبی شخصیت تو یعنی ہم تو ہر کسی کو مذہبی شخصیت سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم سوشل اور ایک خدمت کے نام سے ہماری پہچان ہے. لوگوں سے تعلق رکھنا،
اور خدمت کی بنیاد پہ تعلق رکھنا، صحیح، یہ وہ تعلق ہے کہ جو بڑا ہی گہرا ہوتا ہے. اس سے آپ کو اتنی محبتیں ملتی ہیں. مثلا ہم نے کرسچن کمیونٹی میں کام کیا جی، اور ہم نے ان کے حتیٰ کہ یعنی گرجوں کی رینوویشن ایک جگہ پہ کروائی F6 کے اندر. صحیح، اسی طرح F7 میں بہت بڑی آبادی ہے، وہاں پہ ہم نے ان کے لیے کام کیا. ان کے مشہور جو تہوار ہیں اس پہ ان کے ساتھ بہت بڑا تعاون کرتے ہیں. تو ہندو کمیونٹی میں ہم نے بڑا کام کیا، تھر پارکر کے اندر خاص طور پہ. صحیح، صحیح، تو الحمدللہ یہ جو خدمت ہوتی ہے نا، اس کا مذہب انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہمارے دین نے بتلایا ہے. تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یعنی دینی ہونا یا دینی نہ ہونا یہ تو بہت چھوٹی تقسیم ہے. جی جی، بہت بڑے لیول پہ اگر آپ چلے جائیں، جی جی، ہمارے دین نے تو اسلام کو ایڈریس نہیں کیا، انسان کو ایڈریس کیا ہے. تو الحمدللہ اسی ویژن کے ساتھ ہم یہ کام کرتے ہیں، جس وجہ سے سارے طبقے الحمدللہ، کوئی دینی لوگ ہیں یا کوئی عام لوگ ہیں، کوئی مزدور ہے، کوئی جی جی، ڈاکٹر ہیں، کوئی تاجر ہیں، اور باقی مذاہب کے لوگ، سب سے ہمیں یکساں محبتیں ملتی ہیں. کیا بات ہے. اچھا، سننے میں یہ آیا کہ آپ کو اچھی خاصی آفریں ہوئی لیکن آپ نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا نظام تھوڑا اس طرح کا ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی نئی میدان میں آتی ہے، ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ پہلی دفعہ ہم اس الیکشن میں انٹر ہوئے ہیں، تو پرانی پارٹیاں پورا زور لگاتی ہیں کہ کسی طرح کینڈیڈیٹ کو بٹھایا جائے، کینڈیڈیٹ کو جو ہے نا کسی طرح رام کر لیا جائے. تو کئی حربے اختیار کیے جاتے ہیں. مثلاً بالکل میرے ساتھ بھی یہی ہوا، جب دیکھا لوگوں نے، خاص طور پہ جو مد مقابل بڑے پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو امیدوار ہے یہ علاقے میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور عوام کی طرف سے بڑی پذیرائی ہے. تو سب سے پہلے حربہ اختیار کیا گیا کہ کسی طرح ڈرا کے دھمکا کے ان کو بٹھایا جائے. تو اس حوالے سے کئی طرح کے نا ہمارے ہاں یعنی وہ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں. جی جی، تو یہاں یہ کامیاب نہیں ہو سکے. پرچیاں وغیرہ دی تھیں؟ بس یہ تھانوں کے ذریعے یا جناب فون کالز کے ذریعے یا کسی وڈیرے کے ذریعے اچھا، جو ہے نا یعنی یہ انداز اختیار کرنا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے تو آپ یہاں آ سکتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے تو یہ. لیکن انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یہاں پہ یہ حربہ اختیار نہیں، یعنی یہ آزمودہ نہیں ہے. صحیح، پھر انہوں نے اگلا حربہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ بھی اب لالچ دی جائے لالچ دی جائے، تو لالچ کے ذریعے رام کیا جائے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ساتھیوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی جو ہمارے قریب کے لوگ تھے، اور مجھے بھی اس انداز کے میسج دیے گئے. لیکن الحمدللہ جس طرح پہلا حربہ ناکام ہوا، یہ حربہ زیادہ طاقتور انداز سے ہم نے ریجیکٹ کیا اور اس سے الحمدللہ ہم باہر نکلے. اچھا، یہ بتا سکیں گے کہ کتنا ریٹ لگایا انہوں نے، قیمت کیا لگائی تھی؟ ریٹ کا تو جی میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بات یہی ہوتی ہے جی جو منہ سے نکالیں گے وہ ہم پورا کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. تو یعنی واقعتاً ان لوگوں کی یہ کیپیسٹی ہے، انہیں اپنے مال و دولت کے اوپر ناز ہے. لیکن میں یہاں یہ بات بتاتا چلوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے، عوام کے اندر اتنا شعور ہے، یوتھ کے اندر اتنی انفارمیشن موجود ہے. دو طرح کی سیاست پاکستان میں مکمل طور پہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. پہلی یہی پیسے والی، صحیح، کہ آپ پیسے لگائیں، لوگوں کو خریدیں یا برادریوں کو یا امیدواروں کو، یہ سیاست ختم ہوگی پاکستان کے اندر. اور دوسری سیاست ڈرائنگ رومز والی، کہ آپ ڈرائنگ روموں میں بیٹھیں اور تسلی سے بیٹھ کے آپ ڈرائنگ روموں کے اندر کام کریں. نہیں، یہ دونوں طرح کی سیاست ختم ہوگی پاکستان میں. پاکستان میں اب جو سیاست ہے وہ ہے گلی محلے کی، خدمت کی، عوام کے اندر بیٹھنے والی سیاست ہے. عوام قبول کرے گی، آپ آگے بڑھیں گے. اور جس طرح عوام نے یہ پیسوں والوں کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ اسی بات پہ پریشان ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی بھی حربہ کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ 8 فروری کا دن آپ دیکھیے گا، یہ فیصلہ کر دے گا کہ پیسوں والے آگے بڑھے ہیں یا خدمت والے. یہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ کہ خدمت والوں کو عوام نے قبول کر لیا ہے. اچھا، جہاں تک میں نے سروے کیا، مختلف مقامات پہ گیا، لوگوں سے انٹرویوز کیے، بات چیت کی، وہ سب چیزیں ایک طرف، اور دوسری طرف میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ ہیں جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بڑا مطلب مشکلات کا سامنا رہا. ان لوگوں کو ایون کہ 2 لوگ جن کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا. ایسے ہی آپ پرامن ہیں؟ آپ کی طرف سے کوئی ایسی کوئی چیز اب تک نہ میں نے دیکھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے عوام کے سامنے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کا کام خدمت کا ہے اور مذہبی طور پہ آپ کی کافی ساری خدمات ہیں. تو آپ کو جو تھریڈ ملتے رہے وہ کس لیول کے تھے، کس نوعیت کے تھے؟
دیکھیں جی، پاکستان کے حالات سیکیورٹی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہیں، اور مسلسل پاکستان کے اندر یہ بد امنی اور یہ قتل و غارت کا سلسلہ یہ جاری ہے. جس طرح آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے اوپر ایک ظالمانہ قسم کا اٹیک ہوا اور وہ نوجوان جو ہے نا وہ یعنی شہید ہو گئے، تو بڑی ظلم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. بالکل اسی انداز سے جو بھی پاکستان کے اندر ایک اچھا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا، یا جو بھی ایک یعنی معروف ہونے کی یا عوام کے اندر اس انداز سے اپنی جڑیں بنائے گا کہ عوام اس کی طرف لپکنا شروع کر دے، تو یہ مسائل کا سامنا ہر جگہ پہ ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں بھی اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے جن کا تعلق سیکیورٹی کے ساتھ ہے، اور مسلسل ہمیں جو یعنی سیکیورٹی والے ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی احتیاط کرنی چاہیے. یہ مسئلے الگ ہیں. اس کے بعد جو مقامی طور پہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں، یہ تو حربے اختیار کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے کہ کسی طرح جو ہے نا کوئی ہمارا جو مخالف امیدوار ہے وہ بیٹھ جائے یا خاموش ہو جائے، اپنی ایکٹیویٹیز ترک کر دے. لیکن الحمدللہ ہم نے کسی چیز کو بھی کنسیڈر نہیں کیا. ہم نے احتیاط ضرور کی ہے، اپنے اللہ سے مدد مانگی ہے، دعا کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں. سب سے بڑی مدد یہ ہے. اس کے بعد جو میسر ہے الحمدللہ اپنی سیکیورٹی کا خیال کرتے ہیں، اور الحمدللہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، آج کے ہمارے سیشن کے اینڈ پہ ہماری آڈینس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا جی پیغام یہ ہے آڈینس کے لیے، خاص طور پہ یعنی اسلام آباد کے عوام کے لیے، حلقے کے عوام کے لیے، کہ ہمارے پاکستان کا اس وقت جو حال ہے کہ ہم کرپشن زدہ ہو گئے ہیں، معاشی طور پہ تباہ ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں کوئی ادارہ ایسا نہیں بچا کہ جس کے اوپر ہم کہیں کہ یہ ادارہ ایک ان چیزوں سے بچا ہوا ہے. یہ حال کیوں ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے سیاست بنیاد تھی اس کی. پولیٹیشن اس نے اٹھانا تھا پاکستان کو، پولیٹیشن نے پاکستان کو آگے بڑھانا تھا. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا سیاستدان ہی کرپشن زدہ ہو گیا. ہم نے سیاست کا جو کرپٹ ترین ایک ورژن متعارف کرایا کہ جس میں مفادات کی سیاست، کہ آج آپ الیکشن پہ کروڑ ہار روپے انویسٹ کریں گے اور کل کلا جناب آپ اس سے ارب ہار روپے کمائیں گے. وہ کیا کمانا ہوتا ہے؟ وہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، ان کی خون پسینے کی کمائی، جس سے ان کا روڈ بننا ہے، جس سے ان کی بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہونا ہے، کوئی ہسپتال بننا ہے، وہ نہیں بنتا ہسپتال. اور وہ پیسے چوری کر کے یہ جناب حکمران جو ہوتے ہیں، سیاستدان، یہ لے جاتے ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم نے مل کے اس کے خلاف لڑنا ہے، اس نظام کو گرانا ہے، کرپشن والے نظام کو، اس سیاست کو جو عبادت ہے، جو الحمدللہ ایک خدمت انسانیت ہے، اس کو ہم نے دوبارہ لے کے آنا ہے، بے لوث کام کرنا ہے، تاکہ پاکستان اپنی ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہو سکے. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے چودھری شفیق الرحمان وڑائچ صاحب، جو کہ اس وقت ان سے جو بات چیت کی، جو سوالات کی، اسپیشلی امن کو لے کے. 8 فروری کو یقیناً ایک امتحان کا دن ہے. آپ لوگوں نے بالکل جب آپ ووٹ پول کرنے وہاں پہ جائیں، امن کے دائرے کے اندر رہ کے ووٹ پول کریں. اگر کہیں آپ کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو درگزر کریں اور کوشش کریں امن اور امان کے ساتھ پولنگ سٹیشن پہ جائیں، اپنا ووٹ پول کریں اور گھروں کا رخ کریں. تو ناظرین، آج کے اس سیشن سے دیجیے اجازت. بلتوا آپ کو انشاءاللہ پھر کسی نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.